مرد اگر 4 بھی ہوتے تو نازوں کے قریب آتے اور لیٹ جاتے۔ مردانگی اس شازوری کے زوم میں انہیں خیال بھی نہ آتا کہ یہ نرم و نازک لڑکی جو حسن و طاقت کا مجموعہ ہے، در حقیقت شعلہ جوالہ ہے، جو آنن فانن سب کو تہس نہس کر دے گی۔ کوئی لمبا چوڑا پہلوان ٹائپ مرد، خود کو ٹارزن سمجھنے والا، ہمیشہ خوش فہمی میں مارا جاتا تھا، اور نازو اپنی معصومیت امیز ادائے حسن سے دھوکہ دے کر پورا فائدہ اٹھاتی تھی۔ اس کے باوجود مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی چھپ کے وار کر دے، دور سے کوئی چیز کھینچ مارے یا ریوالور نکال لے۔ نازو کی جگہ میں جاتا تب بھی پیچھے سے سر پر ڈنڈا یا سریا مارنے والے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ مقابلہ تو صرف اس سے کیا جا سکتا ہے جو سامنے ہو۔ سامنے سے کوئی نازو پر گولی بھی نہیں چلا سکتا تھا۔ اگر چلاتا تو نازو کے جوابی فائر سے مارا جاتا، لیکن فائرنگ سے گریز ضروری تھا، ورنہ باہر مجمع لگ جاتا اور ہمارے لیے فرار کے راستے خود پولیس بند کر دیتی۔ میں ٹہلتا ہوا دوسری طرف کے مکان تک گیا، جس کی چھت کی بلندی تقریباً اتنی ہی تھی۔ چھت پر کوئی بھی نہیں تھا۔ آگے کے سارے مکانوں کی چھتوں پر کہیں دھلے ہوئے کپڑے سوکھ رہے تھے۔ ایک عورت کنگھی سے بال سلجھا رہی تھی، مگر اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ دوسری طرف غور کرنے پر مجھے ایک کبوتر باز نظر آیا، جو ایک حسینہ کی کافر جوانی پر ایمان لٹانے کے لیے تیار تھا، اور ظاہر ہے دونوں طرف تھی آگ برابر لگی ہوئی۔ غالب خاصی بد حواسی میں نمودار ہوا۔ تم کب سے کھڑے ہو؟ میں نے اس سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ تم نے بہت دیر کی، خیریت رہی نا؟ خیریت کہاں رہی یار، ایک بے وقوف خواہ مخواہ جان سے گیا، دھوبی پٹخا دینے آیا تھا، کہتا تھا رستم بوری والا ہوں، مردوں کی طرح لڑو مجھ سے۔ یہ نازو سے کہہ رہا تھا۔ میں مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ نہیں یار، پہلے تو سب نے شرافت سے ہاتھ اوپر اٹھائے تھے۔ جب میں اندر گیا تو پہلوان جوش میں آ گیا، کہنے لگا کہ اب بایا نہ مرد میدان میں۔ وہ مجھے دھوبی پٹخا دینے ہی والا تھا۔ سالے نے ایک دم دبوچ لیا تھا۔ نازو ہاتھ نہ مارتی اس کے تو میں گیا تھا۔ ہاتھ کچھ سخت پڑ گیا اس کا، اور پہلوان کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ نازو کو بھی افسوس ہوا۔ اس نے احتیاط کی تھی، مگر پہلوان کی پھرتی نے کام خراب کر دیا۔ وار نشانے کی بجائے گردن پر پڑ گیا۔ اس کے 2 پٹھے بھی تھے، انہیں باندھ کے ڈال دیا ہے کمرے میں۔ سارے پہلوان رہتے اس گھر میں؟ ہاں، عورتیں بچے نہیں تھے محلے میں، 50 سال ہو گئے۔ سب عزت کرتے ہیں ان کی، اور وہ ایک طرح سے گلی والوں کے محافظ تھے۔ نازو جاتے وقت باہر سے تالا لگا گئی ہوگی، ورنہ کیا پتہ بعد میں کوئی آ جاتا۔ پہلوانوں کا اڈا ہے۔ یہ اچھا کیا، اب کوئی آیا بھی تو تالا دیکھ کے لوٹ جائے گا۔ میں نے کہا اب چلے نیچے؟ چلو، اوپر جانے کی یہ عمر تو نہیں، مگر ہمارے کرتوت ٹھیک نہیں۔ غالب نے آ بھری۔ چلیے پہلے آپ۔ مرزا جی، آج تخت یا تختہ، صرف دلاور کو زندہ ساتھ لے جانا ہے۔ یہ کھوکھر بھی بڑی نامی گرامی چیز ہے۔ سنا ہے یہاں جعلی نوٹ چھاپے جاتے ہیں، اور خفیہ طور پر کچھ بردہ فروشی کا سلسلہ بھی ہے۔ جنات وغیرہ کے چکر بھی مجرمانہ سرگرمیوں کا پردہ ہے۔ ممکن ہے دلاور بھی اس کا شریک کار ہو۔ دونوں پکڑے جائیں تو کیا بات ہے۔ ایسے لوگ آسانی سے ہاتھ نہیں آتے۔ مقابلہ ہوگا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ دلاور سے میں نمٹ لوں گا، تم باقی لوگوں کو موقع مت دینا۔ فائرنگ کے بعد بھی ہمیں اتنا وقت ضرور مل جائے گا کہ یہاں سے نکل جائیں۔ بعد میں جو ہوتا ہے ہوتا رہے۔ مجھے امید ہے کہ کوئی بھی ہمارا راستہ روکنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا نیچے اترنے لگا۔ اپنا ریوالور میں نے نازو کو دے دیا تھا۔ اس کا ریوالور میرے پاس ضرور تھا، مگر میں اسے استعمال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ میرے ہاتھ زیادہ کارآمد تھے۔ گولی چلانے کی نوبت آتی تو میں غالب کے بے خطا نشانے پر زیادہ اعتماد کر سکتا تھا۔ نچلی منزل پر خاموشی تھی۔ میں نے اور غالب نے خاموشی سے ہر کمرے کا دروازہ کھول کے دیکھا۔ مکان کی اس منزل کے بارے میں مشہور کر دیا گیا تھا کہ یہاں جنات رہتے ہیں۔ ایک کمرے میں ہر قسم کی پرنٹنگ انک کے چھوٹے بڑے ڈبے بکھرے ہوئے تھے۔ مختلف سائز کے ڈرافٹنگ بورڈ تھے، اور یہ کسی آرٹ ڈیزائنر کا اسٹوڈیو نظر آتا تھا۔ دوسرے کمرے میں مختلف قسم کے کیمرے، انلارجر، فوٹوگرافر، میٹیریل کے علاوہ کرنسی کی چھپائی میں استعمال ہونے والے کاغذات کے ڈھیر بھی رکھے ہوئے تھے۔ تیسرے کمرے میں چھپائی کی مشینیں تھیں، اور ایک سرسری جائزہ لے کر میں اور غالب اس نتیجے پر پہنچے کہ یہاں واقعی جعلی کرنسی چھاپی جاتی تھی۔ انگریز کہتے ہیں کہ دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں آگ ہو، بغیر وجہ کے افواہ بھی نہیں پھیلتی۔ غالب نے تو یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ صرف وہاں پاکستانی کرنسی ہی نہیں، ڈالر اور پاؤنڈ بھی چھاپے جاتے تھے۔ نچلی منزل پر دلاور کے ساتھ 2 افراد تو میرے سامنے داخل ہوئے تھے۔ وہاں اور کتنے لوگ تھے اس کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔ ٹھوکر اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک بیوی کے علاوہ اس کی کم سے کم ایک بیٹی تھی۔ شاید دلاور اینڈ کمپنی کو باہر والے کمرے میں جگہ ملی ہوگی، جسے بیٹھک کہا جا سکتا تھا۔
खोकर का कोई बाई बिजनेस पार्टनर या मुलाजिम भी अंदर हो सकता था। अभी मैंने आखिरी जीने से नीचे झांका ही था कि एक औरत की मुझ पर नजर पड़ गई। वो मुझसे चंद फुट के फासले पर थी और गालबन किचन में दाखिल हो रही थी। अभी उसने चीख मारने के लिए मुंह खोला ही था कि मैंने जस्ट लगाई और उसके मुंह को एक हाथ से दबा लिया। वो मचली, लेकिन मैंने उसे अंदर खींच लिया। इस कशमुकश में औरत की लातें दरवाजे पर लगी और अंदर से किसी ने चिल्ला के पूछा, सुगरा क्या बात है? गालिब उस वक्त तक नीचे आ गया था और कमरे के दरवाजे से लग के खड़ा हो गया था। सुगरा की खैरियत दरियाफ्त करने वाला जैसे ही बाहर आया तो उसने मुझे अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती करते देखा और हर मर्द की तरह दिन दिहाड़े अपनी इज्जत को लुटता देख के गैरत में आ गया। वो मुझे गाली देकर लपका ही था कि गालिब ने पीछे से उसकी गद्दी पर एक दस्ता मारा। वो चीख मार के सीधा मुंह के बल सेहन में गिरा। मैंने भी उसकी बीवी को समझा बुझा के खामोश करने की कोशिश में वक्त ज़ाया नहीं किया और उसकी कनपटी पर हाथ मार कर उसे वहीं लिटा दिया। जैसा कि बाद में मालूम हुआ, गालिब ने खोकर को नॉकआउट किया था। उसका वार भरपूर था कि खोकर जैसा लंबा तड़ंगा और काबिल रश्क सेहत का मालिक जवान आदमी बर्दाश्त ना कर सका, वरना वो पलट कर हमला करता तो गालिब को गोली चलानी पड़ती। खोकर की आय ने अंदर खतरे का अलार्म बजा दिया था। मुझे ये डर था कि दिलावर मुकाबला करने की बजाय गली में खुलने वाले दरवाजे से निकलने की कोशिश करेगा। अंदर से उसने मुझे या गालिब को देख लिया होगा और ये समझ लिया होगा कि हम किस तरह और किस सम से नाजिल हुए थे। उसका दिमाग भी गिरा तो अपने साथ स्त्री के स्टैंड को भी ले गया और पीछे दीवार से लगी हुई शीशे के पटों वाली अलमारी में घुस गया। बहुत से कीमती बर्तन उसके ऊपर गिरे। उसका दूसरा साथी अभी तक सामने नहीं आया था और ना मैंने दिलावर की आवाज़ सुनी थी। साथ वाले कमरे में 2 फायर हुए थे और मैंने किसी के चीखने की आवाज़ भी सुनी थी, मगर गालिब की आवाज़ नहीं थी। मैंने बर्तनों की अलमारी में गिरने वाले को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश था। मैंने उसे वहीं छोड़ा और बाहर आया तो गालिब दूसरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। क्या हुआ? दिलावर मिला? मैंने आवाज़ बदल के कहा। नहीं। गालिब ने तीसरे कमरे की तरफ देखते हुए कहा, जो किचन के मुकाबिल स्टोर जैसा लगता था। अचानक उसकी खिड़की से एक हाथ बाहर आया। यह दिलावर का हाथ था और उसमें मुझे एक दस्ती बम नजर आ रहा था। मेरा रास्ता छोड़ दो गालिब, वरना तुम क्या करोगे? ये दस्ती बम फेंक दोगे? गालिब ने उसका तमस्कुर उड़ाते हुए कहा। मैं मजबूर हो जाऊंगा तो नेक काम में देर कैसी दिलावर। अच्छा है, आज झगड़ा ही खत्म हो जाए। सिकंदर में हिम्मत होती तो वो खुद तुम्हारे साथ आता। वो बुज़दिल तो भाग गया, तुमको मरने के लिए भेज दिया। वो तो तुम्हारी इस्तकबाल के लिए बाहर मौजूद है और तुम्हारा जनाजा उठाने वालों में भी शामिल होगा। तुम मारे जाओगे बिला वजह और तुम बच जाओगे। बम को समझा देना कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। गालिब ने मुझे हाथ से पीछे रहने का इशारा किया। दिलावर के लहजे में एतमाद नहीं था। वो जानता था कि दस्ती बम सेहन में गिरेगा। खोकर और उसकी बीवी के बहुत करीब। जाहिर है उनके परखचे उड़ जाएंगे, मगर धमाके से इस कमरे की दीवारें भी गिर जाएंगी जिसमें खुद दिलावर ने पनाह ले रखी थी। गालिब उसके मुकाबले में बेहतर दिफाई पोजीशन से फ़ायदा उठा सकता था। वो धमाके से पहले कमरे में जाके लेट जाता या किसी तख्त के नीचे घुस जाता तो बम की हलाकत खेजी से महफूज भी रह सकता था। शायद अभी तक दिलावर ने मेरी सूरत नहीं देखी थी और वो आवाज़ से धोखा खा गया था। ये मेरे हक में बेहतर था, वरना मेरा फ्रेंच वकील का किरदार यहीं ख़त्म हो जाता। मुकाबला बेकार है दिलावर, गालिब ने कहा। बाहर पुलिस मौजूद है। वो तुम्हें नहीं, खोकर को गिरफ्तार करने आए हैं जाली करेंसी छापने के जुर्म में। तुम बोनस में पकड़े जाओगे और शरीके जुर्म कहलाओगे। मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर सकता हूं, दिलावर ने घबराहट और परेशानी से कहा, बशर्ते कि तुम मुझे निकलने का मौका दो। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें, लेकिन तुम जाओगे किधर से? जिधर से तुम आए थे, चालाक दिलावर ने कहा। गालिब ने पलट के इजाजत तलब नजरों से मुझे देखा और मैंने सारी ला के गालिब को रजामंदी का इजहार करने के लिए कहा। तुम कोशिश कर सकती हो, वैसे बाहर गली के हर कोने पर पुलिस मौजूद है। तुम निकलोगे कैसे? तुम कुछ नहीं कर सकते? दिलावर ने बेबसी से कहा। मैं तो खुद ही पुलिस को यहां लाने का जिम्मेदार हूं। इस जाली नोटों के केस का सुराग लगाने में पुलिस नाकाम हो गई थी। खोकर के एक साथी ने मुखबरी की थी, बाकी सब पकड़े जा चुके हैं। गालिब, मैंने सिकंदर से कहा था कि मुझे उसकी हर शर्त मंजूर है, वो मुझसे मिल ले, लेकिन वो नहीं आया। तुम मुझे उसके पास ले चलो। दिलावर अब मिन्नत समाजत पर उतर आया था। देखो, ये मेरी इज्जत का सवाल है। गालिब हंसा। आज मालूम हुआ कि तुम्हारी भी इज्जत है। प्लीज मुझे एक मौका दो। मैं राबिया से, सिकंदर से, तुम सबसे बात करना चाहता हूँ। सबके नुकसानात की तलाफी करना चाहता हूँ। तुम सबका जितना भी नुकसान हुआ मेरी वजह से। ओके, बाहर आ जाओ।
غالب نے میری ہدایات پر کہا، لیکن ہاتھ اوپر اٹھا کے، چالاکی نہیں چلے گی۔ باہر سے میں لوگوں کی آوازوں کا شور سن رہا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ فائرنگ نے اس پرسکون رہائشی علاقے میں سنسنی پھیلا دی ہے اور باہر مجمع لگ چکا ہے۔ ایسے میں پولیس کی آمد کسی بھی لمحے متوقع تھی۔ میں کمرے کے دروازے کے پیچھے رہتے ہوئے دلاور کی بے بسی اور مجبوری کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ یہ میرے لیے زندگی کا سب سے زیادہ مسرت بخش اور کامیابی کا سب سے بڑا موقع تھا جو اچانک ہی آ گیا تھا۔ سوچا تو میں نے پہلے بھی کئی بار تھا، منصوبہ بندی بھی بہت کی تھی، اپنی عقل ذہانت پر انحصار کرتے ہوئے جال بھی کئی پھیلائے تھے، جتن بھی بہت کیے تھے اور جان کی بازی لگا کے اس کے ٹھکانوں پر حملے بھی، لیکن تقدیر کی نارسائی سے ہر تدبیر الٹی ہوتی چلی آئی تھی۔ دلاور نے دروازہ کھولا تو غالب ایک ستون کے پیچھے فائر کرنے کی پوزیشن میں بالکل تیار تھا۔ دلاور کے ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے تھے اور اس کی صورت سے میں دلاور کی ذہنی اذیت کا اندازہ کر سکتا تھا۔ دھوکہ اسے تقدیر نے دیا تھا کہ جب وہ خود کو بالکل محفوظ سمجھ رہا تھا، اسے یقین تھا کہ بیس بدلنے کے بعد اسے شناخت کرنے والا کوئی بھی نہیں، اور اس کا یہ ٹھکانہ ایسا ہے کہ کسی دشمن کے وہم و گمان کی رسائی بھی یہاں ممکن نہیں۔ تو بدبختی نے چور دروازے سے اس کی شکست اور ذلت کے اسباب فراہم کر دیے تھے۔ غالب کے ساتھ تو وہی ہوا تھا کہ آگ لینے کو جائیں پیمری مل جائے۔ وہ آیا تھا ایک جعلی نوٹ چھاپنے والے کی گرفتاری کے لیے اور گرفتار ہو گیا چودھری دلاور، جس کے سائے کو بھی پولیس سلام کرتی تھی اور بدخواہ آج تک نہ پکڑ پائے تھے۔ خود دلاور نے یقیناً اس وقت کو کوسا ہوگا جب اس نے کھوکر کے گھر کو محفوظ سمجھ کے یہاں اپنی بدلی ہوئی صورت کے ساتھ رہنا قبول کیا تھا۔ اپنے سکندر اعظم تو شاید یہی حسرت دل میں لیے دنیا سے چاہتے، مگر ایک معمولی صافی نے کہاں آ کے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ خرگوش کے شکار کرنے والے کی گولی شیر کو جا لگی، بدقسمتی اور کیا ہوتی ہے۔ مجھے پوری امید تھی کہ دلاور اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے کوئی چال ضرور چلے گا۔ میں اس کے سامنے آئے بغیر غالب کو موقع فراہم کر رہا تھا کہ وہ دلاور کی ایک نہ چلنے دے۔ غالب نے ستون کی اوٹ سے ریوالور نکالا۔ تمہیں یقیناً معلوم ہوگا کہ MRS میں سب سے بڑھ کر بے خطا نشانہ میرا ہی تھا۔ اگر تم مجھے شوٹ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو تو تمہاری جیب میں جو کچھ ہے باہر ڈال دو۔ غالب نے حکم دیا۔ مجھے ذرا بھی شک ہوا تمہاری نیت پر تو سوراخ میں تمہاری ناک کے اوپر پیشانی کے وسط میں ہوگا۔ دلاور کا چہرہ احساس ذلت سے مسخ ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں ہے میری جیب میں۔ وہ دستی بم کیا تم نے سکون آور گولی کے طور پر نکل لیا ہے؟ وہ اندر ہی رکھا ہوا ہے۔ ویری گڈ، جس کے پاس رکھا ہوا ہے اسے بھی باہر بلا لو۔ اندر تو کوئی نہیں تھا میرے سوا۔ تم یہ موقع گنوا دو گے دلاور۔ باہر کیا ہنگامہ ہو رہا ہے، آواز تم بھی سن رہے ہو۔ میرے ساتھ پریس فوٹوگرافر بھی آیا ہے، میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ دروازہ کھول دے۔ نازو باہر پولیس کے ساتھ ہے۔ دلاور نے اپنے پیچھے زینے کو دیکھا۔ تم اس طرف سے آئے تھے؟ ہاں، ساتھ والے گھر کی چھت سے کود کے۔ تم مجھے اس طرف سے نکال دو گے؟ دلاور اب سخت بدحواس تھا۔ یقیناً، مجھے کون روکے گا؟ اس گھر سے تو میں نگرانی کر رہا تھا، کھو کر کے غیر قانونی کاروبار کی، اور کوئی صورت نہیں ہے تمہارے بچنے کی دلاور۔ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ تمہارا کوئی محافظ پولیس کی مسلح فورس کا مقابلہ کرے گا تو کتے کی موت مارا جائے گا۔ تم خود سوچو کہ کل کے اخبار کیا کہیں گے۔ چودھری دلاور جعلی نوٹ چھاپتا تھا، تمہارا تو سیاسی مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہاں سے اسلحہ برآمد ہوگا، اس میں دستی بم بھی ہے۔ تم پر بیک وقت کتنے خطرناک مقدمات بن جائیں گے۔ ابھی تو صرف ڈاکٹر شیلی کے قتل کا معاملہ ہے جو تم سکندر سے مل کے ختم بھی کرا سکتی ہو۔ جلدی فیصلہ کرو۔ غالب کی تقریر کام کر گئی۔ دلاور نے پیچھے پلٹ کے کہا، بھائی راجا تو بھی چیما۔ چیما وہی ڈرائیور نکلا جو دلاور کی جیپ چلا کے آیا تھا۔ اس کی شکل پر 12 بجے ہوئے تھے اور لگتا تھا وہ بے ہوش ہو کے گرنے ہی والا ہے۔ چمچا صاحب، جیب میں اور ڈب میں جو مال مسالہ ہے سب نکال کے باہر ڈال دو۔ غالب نے حکم دیا۔ کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ اس نے اکلاتے ہوئے ساری جیبیں الٹ کے دکھا دی۔ میں جاؤں؟ دلاور نے کہا، اگر یہ اوپر جا کے راستہ دیکھ لے، کیوں نہ میں خود اسے اوپر کا راستہ دکھا دوں؟ غالب نے کہا اور چیما کے سر میں گولی مار دی۔ سوراخ بالکل پیشانی کے وسط میں ہوا تھا۔ خون اس سوراخ سے ایسے نکلا جیسے 20 سے پانی کی دھار نکلتی ہے۔ اس خون نے دلاور کے کپڑوں کو رنگ دیا تھا۔ یہ کیوں کیا تم نے؟ میں ایسا نہ کرتا تو میرے ساتھ یہی ہوتا۔ چیما اوپر جا کے مجھے گولی مار دیتا۔ کیا یہ پلان تم نے اسے سمجھایا تھا؟ چیما کے پاس اسلحہ کہاں تھا؟ اس نے جھوٹ بولا تھا، بے وقوف بنانے کی کوشش کی تھی مجھے۔ اس کی دائیں ٹانگ پر بندھا ہوا ریوالور مجھے صاف نظر آ رہا ہے۔ غالب کی بات کے سچ ثابت ہونے میں دیر نہیں لگی۔
نزا کے کرم میں تڑپنے والے لاتیں چلانے والے چیما کا ریوالور ایک ٹھوکر سے غالب کے قریب آ گرا۔ اسے شاید چیما نے موزے میں اڑا رکھا تھا۔ تم خود کو بہت چالاک سمجھتے ہو نا دلاور، باقی احمق ہیں تمہاری نظر میں۔ غالب مشتعل ہو گیا۔ انسانوں کی جان کی تمہاری نظر میں کبھی کوئی قیمت نہیں رہی۔ اس وقت تم کیسا محسوس کر رہے ہو جب تمہارے ساتھ کوئی نہیں؟ تم بالکل اکیلے ہو، اور ایک گولی اسی طرح تمہارا ہر نشہ ختم کر سکتی ہے۔ طاقت، دولت، عزت کا، عیاری، بدماشی کا سارا جھوٹا غرور تمہارے سر کے ایک سوراخ سے اسی طرح بہہ جائے گا۔ دلاور کا رنگ زرد پڑ گیا تھا، وہ کانپ رہا تھا۔ دیکھو، خدا کے لیے مجھے موقع دو، آخری موقع۔ ہر موقع تمہارے لیے آخری ہوتا ہے دلاور، مگر میں خود تمہارا کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ میں تمہیں سکندر کے سامنے پیش کر دوں گا، اس کے بعد جو سب کا فیصلہ۔ چلو منہ دوسری طرف کرو۔ دلاور نے تعمیل میں دیر نہیں لگائی۔ وہ باہر کے شور سے سخت بدحواس تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ دروازہ بجانے والے کسی بھی وقت اندر داخل ہو جائیں گے تو وہ جائے واردات پر رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا۔ ظاہر ہے غالب کے لیے خطرے کی کوئی بات ہی نہ تھی۔ وہ تو چشمدید گواہ کی حیثیت سے چیما کے قتل کا الزام بھی دلاور پر عائد کر سکتا تھا۔ غالب آگے بڑھا، ریوالور اب بھی اس کے ہاتھ میں تیار تھا۔ میں اس کی حکمت عملی کو کچھ سمجھ رہا تھا، مگر تاخیر سے پریشان تھا۔ چلو آگے، غالب نے دلاور کو حکم دیا، مگر اس نے جیسے ہی ایک قدم آگے بڑھایا، غالب نے پوری قوت سے اس کے سر پر ریوالور مارا۔ دلاور لڑکھڑایا اور وہیں گر گیا۔ اب میرے لیے چھپے رہنا ضروری نہیں تھا۔ ویری گڈ، تم نے تو کمال کر دیا آج نور چشم۔ غالب نے ریوالور کو ایک کپڑے سے صاف کیا۔ دیکھو اوپر کمرے ہیں۔ اچھا چھوڑو، میں خود ہی چاہتا ہوں۔ اس نے ریوالور کو دلاور کے ہاتھ کی گرفت میں دیا اور خود اوپر بھاگا۔ اوپر والی منزل پر جہاں جعلی نوٹ چھاپے جاتے تھے، مختلف قسم کے کیمرے موجود تھے، مگر صحیح کیمرے کا انتخاب اور استعمال غالب ہی کر سکتا تھا۔ لوگ اب دھڑ دھڑ دروازہ پیٹ رہے تھے اور اندیشہ یہ تھا کہ آخرکار وہ دروازہ توڑ دیں گے۔ میں نے اندر ایک ٹیلی فون دیکھا۔ جتنی دیر میں غالب نے کیمرے سے قاتل اور مقتول یعنی دلاور اور چیما کی تصاویر بنائی، میں نے پولیس کا ایمرجنسی نمبر گما دیا۔ ابھی میں بات کر ہی رہا تھا کہ دروازہ ٹوٹ گیا اور ایک ساتھ 8-10 افراد اندر آ گئے۔ ان سب نے ایک ساتھ چلانا شروع کر دیا، کیا ہو رہا ہے اندر اتنی دیر سے؟ فائرنگ کون کر رہا تھا؟ غالب نے گرج کر کہا، خبردار جو کوئی آگے آیا، اگر کسی نے کوئی سراغ مٹانے کی کوشش کی تو وہ بھی مجرم سمجھا جائے گا۔ لوگ رک گئے، خاموش بھی ہو گئے۔ دروازے کے باہر میں نے تقریباً 30-40 افراد کو دیکھا جو خوف تجسس میں گردن اٹھا کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے فون رکھ دیا۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، یہ کارروائی اسپیشل پولیس نے کی ہے۔ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ یہاں جعلی کرنسی چھاپی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ اخباری نمائندے بھی ہیں اور پریس فوٹوگرافر بھی۔ ایک مجرم ہلاک ہوا ہے، باقی صرف بے ہوش ہے۔ چھت پر بھی ہماری فورس موجود ہے اور علاقہ پولیس آ رہی ہے۔ میں آپریشن کمانڈر کی حیثیت سے درخواست کروں گا کہ آپ قانون کو اس کا فرض ادا کرنے دیں اور کسی کام میں رکاوٹ نہ ڈالیں، پلیز۔ تھینک یو۔ میری بات کا بہت اچھا رد عمل ہوا۔ لوگ باہر چلے گئے اور کچھ فاصلے پر گھیرا بنا کے کھڑے ہو گئے۔ سامنے والے گھر سے نازو نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ خاموشی سے نکلی اور سڑک کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد غالب باہر آیا اور لوگوں کو اس گھر میں رہنے والوں کی مجرمانہ سرگرمیوں کی رپورٹ دینے لگا۔ جب پولیس پہنچی تو مجھے بھی نکلنے کا موقع مل گیا۔ میرا کام اب ختم ہو گیا تھا، باقی کام غالب کا تھا۔ نازو سڑک پر ٹیکسی روک چکی تھی۔ اس کا چہرہ مسرت سے کھلا ہوا تھا۔ اگر ہم سڑک پر نہ ہوتے تو فرتے جذبات سے وہ مجھ سے لپٹ جاتی اور مجھے مبارکباد دیتی۔ یہ حرکت اس نے میرے ٹیکسی میں بیٹھتے ہی کی۔ تم نے تو کمال کر دیا آج۔ اس نے 2 بار میرا منہ چوم کے کہا۔ ارے پاگل ہوئی ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے اسے دور کیا۔ ایسی بھی کیا خوشی، بھائی اللہ کی مدد سے سب ہوا۔ تمام کام کے لیے اس نے وقت مقرر کیا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مانی خیز نظروں سے مجھے دیکھا۔ اگر کوئی لاٹری نکل آئی ہے صاحب تو بیگم صاحبہ کو خوش ہونے دے، بکو مت۔ یہ بیگم صاحبہ نہیں، میری بہن ہے، میں نے کہا۔ اچھا سوری، ویری سوری جناب۔ نازو کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ سچ کہو کیا واقعی پکڑا گیا؟ وہ واقعی گرفتار ہو گیا آج؟ میرا تو دل خوف سے دہل رہا تھا فائرنگ کی آوازیں سن کے۔ غالب تو ٹھیک ہے نا؟ ویسے تو دیکھا تھا میں نے اسے، کیمرہ کہاں سے ملا؟ میں نے کہا، صرف سوال کرو گی یا کسی سوال کے جواب کی مہلت دو گی؟ وہ ہنسنے لگی۔ غالب نے کیسی تصویریں بنائی ہیں یہ تو غالب ہی بتا سکتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ وہ خبیث بعد میں نکل جائے۔ ہمیں انتظار کرنا چاہیے تھا۔ زیادہ فکر مت کرو،
تمہاری صحت پہلے ہی قابل رشک نہیں۔ وہ ہر بات پر ہنسنے کے موڈ میں تھی۔ اسی سے تو دھوکہ کھا جاتے ہیں تم جیسے سورما مرد۔ رستم بوری والا، وہ کہہ کا مار کے ہنسی۔ کیا وہ بے ہنگم گوشت کا ڈھیر تھا؟ میں نے فلائنگ کک ماری تو لگا کہ پیر فوم میں دھنس گئے ہیں۔ میں نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ غالب تو کہہ رہا تھا کہ تم نے اسے کڑیچ کر دیا۔ میں نے ہاتھ کی حرکت سے گردن توڑنے کا ایکشن دکھایا۔ کڑیچ کر دیا؟ ارے نہیں، میرا ہاتھ دیکھ رہے ہو؟ اس سے میں بینسا کی گردن توڑ سکتی ہوں۔ اسے لگا ہوگا ایسا، مگر رستم بوری والا کے پیٹ میں نے ایک کک ماری تھی۔ اس کی نبض، سانس اور دل کی رفتار سب بالکل ٹھیک تھے، بس اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ اور وہ الو کے پٹھے۔ ڈرائیور نے اسے پر ملامت نظروں سے دیکھا۔ اس کی نظروں کا مطلب بہت واضح تھا کہ پڑھی لکھی مہذب نظر آتی ہو، مگر بات چیت اور اعتبار سے خود کو بدماش اور دادا گیر ثابت کر رہی ہو۔ تم اس کے پٹھوں کی بات کر رہی ہو؟ رستم بورے والا کی؟ ہاں، استاد سے کم نہیں تھے وہ بھی۔ ہکا بکا کھڑے کانپ رہے تھے، ہاتھ جوڑنے لگے۔ ایک تو رونے پر آ گیا کہ میری بہن، میری ماں، میری پھوپھی۔ میرا دل بہت کمزور ہے، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ وہ پھر زور سے ہنسی اور ڈرائیور کو ڈانٹنے لگی۔ تم کیا بار بار دیدے گھما کے پیچھے دیکھ رہے ہو؟ آگے دیکھ کے گاڑی چلاؤ یا آنکھیں پیچھے لگوا لو۔ وہ بوکھلا گیا۔ آپ نے دل خوش کیا جی۔ یہ جو رستم بورے والا ہے نا، آپ کو پتا ہے اس نے میرے تایا کے ساتھ کیا بدماشی کی تھی؟ اس کا جوڑ پڑ گیا تھا میرے تایا سے۔ اس نے دنگل سے پہلے انہیں دونی دے دی۔ بس جی، ملنگ کو بھیج دیا۔ وہ اپنے 3 پیالیوں والا کڑچھا لے کر اندر چلا گیا، جہاں تایا جی جوڑ کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ اس نے پتہ نہیں کیا پڑھتے ہوئے آگ میں کچھ ڈالا اور تایا کے ساتھ سب کو دونی دے دی۔ معلوم ایسا ہوتا تھا تایا کو کہ رستم بوری والا بننے کی دعا دے رہا ہے۔ وہ حرامی اپنا کام کر گیا۔ دھوئیں سے اس وقت تو کچھ نہیں ہوا، بعد میں سب کو چکر چڑھ گئے۔ تایا جی جوڑ شروع ہونے کے 5 منٹ بعد پٹ سے گرے اور یہ ان کے سینے پر چڑھ کے رستم بورے والا بن گیا۔ میں نے ہنس کے کہا، تایا جی نے دوبارہ اسے چیلنج نہیں کیا؟ نہیں جی، شرط یہی تھی کہ جو ہار جائے وہ بورے والا میں اس کے سامنے نہیں آئے گا۔ ڈرائیور نے بڑے دکھ سے کہا۔ اسی طرح وہ پہلے بھی 4-5 نامی گرامی پہلوانوں کو مٹا چکا تھا۔ تو نہیں دے کر نادو بولی، تم اس ملنگ کو پکڑتے؟ پکڑا تھا جی، قبر بھی تیار تھی اس کی، مگر وہ بڑی اونچی چیز نکلا۔ پتہ نہیں اس نے ڈب میں سے کیا نکال کے سنگا دیا۔ 2 بندے اسے اٹھا کے لا رہے تھے، انہیں اسٹریچر پر اٹھا کے لانا پڑا۔ وہ ایسا غائب ہوا کہ پھر بورے والا میں نظر نہیں آیا۔ میں نے ٹیکسی رابعہ کے آفس سے کچھ فاصلے پر رکوائی۔ ہم نے تھوڑا سا فاصلہ پیدل طے کیا اور اوپر چلے گئے تو آفس میں بڑا سنجیدہ ماحول تھا۔ وقار یوسف اور منظر کے سامنے کلائنٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ 2 حضرات اور ایک خواتین اپنی باری کے انتظار میں تھے۔ ہم سیدھے اس کمرے میں چلے گئے جس کے باہر پرائیویٹ لکھا ہوا تھا۔ جاتے جاتے میں نے رابعہ کو اندر بلا لیا۔ اس نے ساری لایا اور کچھ دیر بعد موکل کو وقار کے سپرد کر کے آ گئی۔ رابعہ بولی، کیا ہو گیا؟ تمہارے چہروں پر لڈو پھوٹ رہے ہیں۔ یہ تمہارا آفس نہ ہوتا تو میں نعرہ لگاتا، وہ مارا پاپڑ والے کو۔ اب تم منہ میٹھا کراؤ، خیر سے تمہارا دلاور پولیس کی تحویل میں پہنچ گیا ہے۔ وہ کیسے؟ رابعہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ یہ لمبی کہانی ہے، ابھی تم کو میرے ساتھ چلنا ہے فوراً۔